السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب جو حالات حاضرہ پر تبصرہ کریں گے۔ ناظرین، بہت ہی المناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تقریباً 300 پاکستانی یونان کے قریب ایک کشتی کے ڈوبنے سے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ وہ ابھی تک جب سمندر میں کشتی ڈوب گئی اور وہ ملے نہیں تو یہی خدشہ ہے کہ وہ جان کی بازی ہار چکے۔ یہ لوگ غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتے تھے۔ پاکستان سے ہر سال 20 سے 24 ہزار نوجوان یورپ جاتے ہیں، اور پاکستان کا شمار ان 20 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں سے سب سے زیادہ لوگ غیر قانونی طور پر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے انسانی سمگلنگ، کہ غیر قانونی طور پر ڈاکیومنٹس بنا کر اور سرحدیں پار کر کر لوگوں کو ایک جگہ سے، ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے۔ دو بڑے روٹس ہیں، ایک ہے کہ ایران سے ترکیہ، ترکیہ سے یونان، اور دوسرا روٹ ہے ابو ظہبی سے لیبیا اور یورپ میں تھوڑا سا بحیرہ روم کا فاصلہ ہے تو وہاں کشتیوں کے ذریعے لوگ اٹلی چلے جاتے ہیں یا یونان چلے جاتے ہیں۔ یہ کشتی جو ہے 9 جون کو اس نے اس کا سفر شروع کیا تھا۔ 3 دن بعد اس کا انجن جو ہے وہ فیل ہو گیا۔ لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے، جہاز وہاں سے گزرتے رہے، لیکن کوسٹ گارڈز نے ان کی مدد نہیں کی، اور بالآخر یہ کشتی 14 جون کو ڈوب گئی، اور اس میں یہ المناک واقعہ پیش آیا۔ 700 افراد کہتے ہیں کہ اس میں سوار تھے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 400 پاکستانی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی تعداد اس میں 100 سے بھی زیادہ تھی۔ اس پہ ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے، لیکن کچھ سیاسی باتیں۔ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے اسمبلی میں کچھ ایسی جس میں انہوں نے یورپ اور امریکہ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیز کو ملامت کا نشانہ بنایا اور کہا یہ بے شرم لوگ ہیں تو صرف اپنے والدین کو دفنانے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ حکومت تو اصل میں عرب ممالک کے لوگ جو محنت کش پاکستانی وہاں ہیں وہ بھیجتے ہیں۔ تو اب اس کا ایک رد عمل ہوا ہے، اور امریکہ سے بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ مل کر پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ ہارون صاحب، آپ کو اس بارے میں زیادہ معلومات ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، میں نے تو ان کی تقریر سنتے ہی ایک بات آپ سے عرض کر دی تھی، جی، اس کا اتنا خوفناک رد عمل ہوگا جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، جب کوئی آدمی تمسخر اڑاتا ہے نا، کسی کا برا بھلا کہتا ہے، مطلب میں لفظ گالی سے اجتناب برت رہا ہوں اس لیے کہ گالی کا ایک خاص مفہوم ہے، لیکن اتنا ریڈیکول کرنا تقریباً گالی کے مترادف ہی ہوتا ہے کہ بے شرم لوگ ہیں، شیملیس، یہاں یہ بے شرمی ہوا نا، تو یہاں دفنانے کے لیے آتے ہیں ماں باپ کو، اور پیسے تو وہ بھیجتے ہیں مڈل ایسٹ والے، بہت زیادہ بھیجتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ تو زیادہ ہی بھیجیں گے نا، یہ تو آبویس بات ہے۔ تو یہ آپ کے 5 بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کی آمدن کم ہے تو وہ بے شرم ہے، اور وہ اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا کیا تعلق ہوتا ہے جی؟ ان کی اصل یوٹیلیٹی کیا ہے اوورسیز پاکستانیز کی؟ وہ ٹاپ پروفیشنل 27,000 تو صرف ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وہ بھی $10.5 ارب بھیجتے ہیں۔ اچھا، $10.5 ارب بھی بھیجتے ہیں، لیکن یہ رقم کے موازنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ماں باپ کو دفنانے آتے تو کوئی جرم ہے؟ یہ کوئی گناہ ہے؟ اچھا، پھر ان کو بے شرم کرنا۔ پہلے وائس چانسلر کو ڈاکو کہہ چکے تھے جتنی جلدی ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب اس آدمی سے جان چھڑا لے، اور اسحاق ڈار سے۔ پہلے ہی ان کی حالت بہت پتلی ہے، بے حد پتلی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ ووٹ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کے واسطے کچھ کرو۔ جس طرح کوئی مرتا ہوا کوئی بیکاری کہتا ہے نا، خدا کے واسطے میں مار رہے ہیں، مجھے کچھ کھانے کے لیے، مجھے کچھ کر، یہ کہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ایک طرف تو یہ خوف کا عالم ہے۔ دیکھیے، میرے اندازے کے عین مطابق، اور یہ کوئی اس کے لیے بڑی ذہانت کی ضرورت نہیں، یہ سادہ سی بات ہے۔ اب آپ ایک پوری کمیونٹی کو فرض کیجئے، پاکستان میں بستے ہیں، جاٹ سب سے بڑا قبیلہ ہے، پھر گجر ہے، پھر آرائی ہیں، پھر بہت سے قبیلے ہیں، راجپوت ہیں، یہ راجپوت ہیں۔ او بھائی، ظاہر ہے یہ اپنے سارے مہاجر ہی ہیں، پاکستان میں بستے، کچھ قدیم قبائل ہیں، بہت تھوڑے سے سندھی بلوچوں کے اپنے ٹرائبز ہیں، پختونوں کے پرانے قبائل ہیں، زیادہ تر تو باہر ہی سے آئے ہیں، گلگت بلتستان۔ اب آپ ان میں سے کسی قبیلے ہو، فلاں کو نہیں، کسی کو یہ کہہ دے کہ وہ شیم لیس ہے، اس کی آمدن کم ہے۔ میں آپ کو آج کوئی دلچسپ بات بتاؤں جی، صرف 2 صدی پہلے تک جاٹوں کا شمار شودروں میں ہوتا تھا، مزارے تھے، لیکن باہمت لوگ تھے۔ اب بھائی انسان تو سارے ایک ہیں، ہاں، آدم کی اولاد ہیں،
وہ اللہ کے رسول نے کہا خطبہ حجۃ الوداع میں، کسی عربی کو اجمی پہ کسی کو کسی میں فضیلت ہے ہی نہیں سوائے اس کے جس کا تقویٰ زیادہ، کالے کو، گورے کو، عربی کو، اجمی کو، ہاں جی، بلکہ اجمیوں کی تو تعریف کی ہے رسول اللہ نے کہ علم کسی ستارے پر بھی ہوگا تو کوئی اجمی۔ اچھا کیوں شودر میں بلا دیا؟ برہمنوں نے بلا دیا۔ مزارے تھے، صحت مند لوگ تھے، با ہمت لوگ تھے، آج وہ پاکستان کا اہم ترین قبیلہ ہے جی، ٹھیک ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ذمہ داری میں بھی، کاروبار میں بھی، ہر کہیں متحرک ہے۔ تناسب تو میں نہیں کہہ سکتا، but they are the most powerful tribe۔ اب آپ کسی قبیلے کا مذاق اڑا دیں تو سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دار آدمی کو لطیفہ سنا دیتا ہے تو وہ بھی لوگوں کو ناگواری ہوتا ہے، لیکن بہت نظر انداز کیا جاتا ہے کہ بیوقوف لوگ ہوتے۔ ایک آدمی وزیر ہے، یہ آدمی پہلے فوج کے خلاف ایک ایسی تقریر کر چکا ہے جس میں اس نے کہا 48 کی جنگ ہار دی، 65 کی ہار دی، فلاں ہار دی، فلاں ہار دی۔ وہ کون سی جنگ ہاری؟ 48 کی تو جیت تھی۔ آپ کو پتہ 1 انچ بھی نہیں تھا، جو ہے وہ لیا نا، 1/3 لے لیا۔ اور وہ کہتا ہے قبائلی لشکروں نے۔ کون کہتا ہے جی قبائلی لشکروں نے؟ ہم اس کی ساری تفصیلات جانتے ہیں۔ اگر فوجی افسر نہ ہوتے جو مطلب ٹاپ لیڈرشپ کی جو انگریز تھی ناراضگی مور لے کے، تو وہ قبائلی تھوڑی پلاننگ کر سکتے تھے۔ میجر خورشید پہنچے تھے وہاں پر، اپنا نہیں میجر خورشید وہ پہنچے تھے وہاں پہ اپنا سری نگر کے قریب۔ جو بھی ہوا 65 کی جگہ ہم نے ہاری ہے، وہ تو وہ سڈنلی ہم پہ آ پڑی۔ 6 گنا بڑے دشمن سے دفاع کیا۔ لاہور میں وہ کرنا چاہتے تھے، اپنے شام کو انہوں نے کہا تھا جم خانہ میں ہم ضیافت اڑائیں گے، اور مجھے جنرل صاحب نے کہا، جنرل صاحب کا نام کیا تھا؟ جنرل قومی اسمبلی کا جنرل سرفراز، جنرل سرفراز کا میں نے انٹرویو کیا تو وہ حلم ان کے سر مزاج تھے، تو تھوڑے جذباتی تھے، تو کہنے لگا الحمدللہ لاہور کے خوبصورت چہرے پر ایک خراش بھی ہم نے آنے نہیں دی۔ عزیز بھٹی وہاں شہید ہوئے، وہ سیاچن میں بیٹھے ہیں، سیاچن میں، جہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مذاق اڑایا، پیشہ بنا لیا ہے مذاق اڑانا۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، دیکھیے ایک اصول ہے، دوری محبت کو بھڑکاتی ہے۔ ہم تو ان کھیتوں کھلیانوں میں گھومتے ہیں، ان بادلوں کے نیچے بسر کرتے ہیں، ان آبشاروں کو، ردیوں کو دیکھتے ہیں، ان دریاؤں کے کنارے پکنک مناتے ہیں۔ ہمیں وہ محبت اس طرح بھڑک سکتی ہی نہیں ہے، محبت دوری ہی سے بھڑکتی ہے، اور وہ زیادہ فکر مند ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ بلندی سے منظر کو دیکھتے ہیں اور وہ زیادہ صحیح تجزیہ کرتے ہیں، وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے بہترین اداروں میں کام کیا ہے، اور ایڈوانسڈ ان میں معاشرے میں تعلیم رہتے کا ہیں۔ شعور زیادہ ہے، ان کے جو ہے نا کام کرنے کی عادات بہتر ہیں۔ اچھا این بلا کے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے بالکل کوئی تعجب نہیں ہوا جو نتیجہ نکلا۔ میں اس سے زیادہ شدید نتیجے کا میرا خیال ہے کہ ابھی نکلے گا۔ ڈاکٹر ہیں جی ناصر شاہد ان کا نام ہے، ایک نئے لیڈر ابھرے ہیں۔ اچھا کمال ان کا یہ ہے جو ہمارے کسی لیڈر میں نے نہیں دیکھا، انہوں نے کہا ہم کسی کو کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، انہوں نے ان کا نام بھی نہیں لیا۔ صحیح۔ انہوں نے کہا یہ اطلاعات آ رہی ہیں، انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، ہم جا کے دیکھیں گے، تحقیق کریں گے۔ اور انہوں نے کہا 1000 آدمی ہم جائیں گے امریکہ سے، اور یہ لوگ سیاسی نہیں ہوں گے، یہ کسی پارٹی کے ورکر نہیں ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اپنا کرایہ خود برداشت کرے گا، جولائی میں آئیں گے۔ اور ہمارے ساتھ معتبر انسانی حقوق کی وہ تنظیمیں جن کی ساکھ ہے اور جن کی بات جو ہے وہ وزن رکھتی ہے، جن کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا فریق ہے، وہ ہمارے ساتھ ہو گئے۔ کب آئیں گے؟ جولائی کے وسط میں ظاہرہ بندوبست کریں گے، 1000 آدمیوں کو ٹھہرنا، ان کا سادہ جگہوں پر ٹھہریں گے، اس لیے کہ 1000 آدمی 5 اسٹار ہوٹلوں میں تو نہیں ٹھہر سکتے، اخراجات سب آپ نے خود برداشت یہاں تو کریں۔ گرفتاریوں کا موسم چل رہا ہے۔ گرفتاری کا موسم چلتا رہے، ان کو تو نہیں گرفتار کر سکتے۔ 1000 آدمی آئیں گے، ان کے ساتھ انسانی حقوق کے لوگ گرفتار، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم تحقیق کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے،
ہم اس بات پہ نہیں جائیں گے کہ کون الزام لگا رہا ہے. ہمارا کسی سیاسی جماعت سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ تعلق قائم کرنے کا ارادہ ہے. ہمارا مسئلہ ہے انسانی حقوق. اب دیکھیں نا، لطیف کوسا کے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے، وہ ہماری ایک اور خاتون وکیل، ان کو پکڑ لیا، اور وہ دوسرے جو وکیل ہیں ابلا بنڈاری کیا جن کو اغوا اس کو اغوا کر لیا گیا ہے. اس پہ کل اجلاس ہو رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ بار کا اور لاہور ڈسٹرکٹ بار کا اجلاس ہو رہا ہے. اور انہیں یہ کل وکیلوں کا بھی اسی طرح تمسخر اڑا دیں. خواجہ آصف صاحب یہی کام ہے ان کا، اسی میں خوش رہتے ہیں، اس میں ان کا کیتھارسس ہوتا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وکیل فعال طبقوں میں سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں. ایک وکلا تحریک جنم لے رہی ہے، مجھے یہ لگتا ہے اس میں اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اچھا، آپ انسانی حقوق کی اعلان خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ قانون کوئی چیز نہیں ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے. یہی ہے نا خلاصہ ان کی ساری گفتگو کا، جو کہ 2 مہینے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا، اس سے عمل کریں کہ اب یا وہ نہیں یا ہم نہیں. 27 آدمی زماں پارک سے نکلے، کوئی مقدمہ نہیں، ان کو پکڑ کے لے گئے، معلوم نہیں کہاں لے گئے، نامعلوم مقام. اچھا، سیاست کا آپ کا حال یہ ہے کہ 3/4 سیٹیں آپ ہار گئے ضمنی الیکشن میں، دونوں دفعہ، اور بھیک آپ مانگ رہے ہیں سرپرستی کی، اور دھمکیاں آپ دے رہے ہیں. اچھا پھر ان کو دھمکی ریڈیکول کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی وہ ان کے ووٹر نہیں، بھائی کوئی کسی کا ووٹر ہوتا ہے، کوئی کسی کا ووٹر ہوتا ہے. وقت کے ساتھ بدل بھی جاتے ہیں، بالکل 100% بدل جاتے ہیں. آخر انہیں لوگ ووٹ دیتے رہے، ہو سکتا ہے آئندہ الیکشن میں وہ ان کو ووٹ دے دیں. وہ تو دیکھیں نا جی، جو آدمی ہے جس سے یہ امید کوئی باندھی جاتی ہے، لوگ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب تو ایک ان نوٹسڈ صوبائی وزیر خزانہ ہی تھے نا، انہوں نے ایک مہم کی قیادت کی، اور جناب وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. ایک اینٹی بھٹو ووٹ کو، اور وہ جو اجاز کا نام لیا انہوں نے اجاز الحق سے کہا تھا ایک میٹنگ میں، جب وہ اجاز الحق بھی سیاست کرنا چاہتے تھے، کہ آپ ماچس نکال کے کہا کہ آپ اتنی بڑی تصویر اپنے باپ کی اٹھائیں گے، میں اتنی بڑی تصویر اٹھا کے لے جاؤں گا. اور اٹھائے پھرتے رہے، جب کنسالیڈیٹ کر لیا اب ان کا نام نہیں لیتے. خیر یہ تو سیاست میں ہوتا ہی ہے. سیاست میں کون کسی کا، کون صلاح الدین ہوتا ہے جو نور الدین زنگی کو یاد کرتا رہے ہر وقت ایک استاد کی طرح ہیں جی. اور اگر ان کی کسی خامی ہو تو لوگوں کو منع کرے کہ سلطان کے اتنے کارنامے ہیں، ان کے بارے میں بات نہ کرو ہیں جی. اور جب اپنا تاریخ کا عظیم ترین کارنامہ انجام دے، اور وہ مسجد اقصی میں ممبر رکھنے کا وقت آئے، اور لوگ کہیں کہ آپ اپنا ممبر یہاں بنوا کے رکھ دیں، تو وہ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. نور الدین زنگی نے جو ممبر بنوایا تھا وہی رکھا جائے گا، اور اللہ انہیں اس کا ایسا اجر دے کہ اس کو ممبر صلاح الدین کہتے ہیں، بنوایا وہ نور الدین زنگی کا ہے. خیر اب وہ آئیں گے یہاں، اور یہاں تحقیقات کریں گے، اور وہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ ان جذباتی پولیٹیکل ورکرز کی طرح نہیں جو گالی دیں، تانا دیں، دشنام ترازی کریں، ہے جی، مسخرہ پن کریں. وہ سالڈ ایویڈنس جمع کریں گے، اور اس ایویڈنس کی بڑی اہمیت ہوگی. اچھا ابھی لوگوں کو یہ اندازہ نہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد کیا، کتنے لوگوں کا انفلوئنس کرتے ہیں. 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیز ہیں تقریباً، 30-40 لاکھ ووٹر ہوں گے. چلیں 20 لاکھ 25 لاکھ اتنے بھی ہوں گے، بچے بھی وہ تو ووٹ دے سکتے ہیں. ان کے عزیز رشتہ دار یہاں ہیں، وہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں. ملک ریاض کے خلاف تو اس میڈیا میں کوئی بات نہیں کر سکتا. اور اگر وہ اس سے زیادہ پیسے اپنا جو ہے میڈیا پہ اپنا پبلسٹی تشہیر پہ خرچ کرنے کے برائب پہ نہیں، وہ ظاہر ہے وہ جس طرح کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کریں گے. اور وہ سروے کرائیں، اور وہ انالیسس کریں، اور ان میں سے کچھ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں. اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم تو ہو ہی رہا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، تو پرویز الہی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرا ان کو پہلے دن سے یہ مشورہ ہے، فوراً معافی مانگیں، غیر مشروط معافی مانگیں. خواجہ آصف صاحب اور کون؟ اچھا خواجہ آصف، یہ انہوں نے وتیرہ بنا لیا ہے، ہر آدمی کو دھمکی دیتے ہیں، ہر آدمی کو مذاق اڑاتے ہیں. ان کے بڑے ہائی لیول پہ کنیکشن. یہ ان کا ہی نہیں ہے، ادھر وہ اپنے تھے نا. پی ٹی آئی کے لیڈر سے میں نے پوچھا تھا کہ بھائی یہ کس کو وزیر اطلاعات بنا جو اخبار میں کو تھپڑ مارتا ہے، اور یہ کیا سبق آپ اپنے ورکروں کو پڑھا رہے ہیں کہ جی اخبار میں جرائم پیشہ ہوتے ہیں.
جو قیمت پی ٹی آئی نے ادا کی ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے سب لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پہ ان کے لوگ جب ملتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایک واقعہ بھی بتایا تھا، تنقید کر ایک صاحب ملے وہ کہنے لگے آپ لوگ تو وہی کہتے ہوں گے جو مالکان کہتے ہوں گے۔ میں نے کہا آپ کو تو کوئی اندازہ ہی نہیں میڈیا ہوتا کیا ہے۔ جو کوئی کسی پہ تنقید کرے وہ کہتے ہیں لفافہ ہے۔ تو یہ ان کو فوراً اول تو مستعفی ہو جانا چاہیے، ورنہ غیر مشروط معافی مانگیں اور کہیں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ افتخار عارف ملے مولانا مودودی سے جا کے جب وہ آخری دنوں میں امریکہ میں تھے، اور ان سے کہا آپ کی شان میں، مہذب آدمی ہے، اس نے کہا آپ کی شان میں گستاخی کرتا رہا ہوں، مجھے اس کا احساس ہوا ہے اور میں معافی مانگنے کے لیے۔ مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو مگر یہ بتا دوں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کہ معافی مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ آدمی اپنی غلطی بیان کرتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور پھر یہ کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، ظاہر ہے معاف کر دیا جائے گا، اللہ تو معاف کر ہی دیتا، بندے بھی 99% معاف ہی کر دیتے ہیں جب کوئی بہت ریئر ہی کوئی ہوگا کو بغض و عناد رکھنے والا۔ اور سمندر پار پاکستانیوں پہ آپ نے تھوک دیا، آپ نے اتنا تمسخر اڑایا۔ کوئی اس کے پیچھے کوئی وزڈم بھی تو ہوگی، کون سی وزڈم؟ کتھار سے جان بوجھ کے کیا ہوگا، غصہ نکالنا۔ ایک آپ کو فوج کا نہیں بتایا، 48 کی جنگ ہار دی، 65 کی ہار دی، کارگل کے، اور کارگل میں تو نقصان ان کا کہیں زیادہ ہے۔ وہ ایسے سویپنگ سٹیٹمنٹ سیاستدان تو نہیں دیتے، وہ تو سوچ سمجھ کے اور کیلکولیٹ۔ یہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہمیشہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہتا ہے۔ یہ بھی میں نے کسی اسٹوڈنٹ لیڈر کو تھا نا تھوڑا بہت، کسی اسٹوڈنٹ لیڈر کو، یہ ایک حافظ نعیم الرحمان کو میں نے کچھ گرو کرتے دیکھا، اس میں بھی کچھ جھلک ہے اسٹوڈنٹ لیڈر والی۔ جاوید صاحب سے میں کہتا تھا، جاوید ہاشمی صاحب سے، ہاں جی، دو باتیں، ایک یہ کہ آپ کسی کو مرے ہوئے کو، زخمی کو تو صحت مند نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ صحت مند آدمی کو قبر میں اتار سکتے ہیں، تقریب آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، دلیر تو ہے نا جاوید۔ تو دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہمیشہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہتے، یہ جو فکر اس زمانے میں کافی چل رہا تھا، پاپولر ہوا تھا۔ بات یہ ہے، کچھ تو مذاق ہے، ایک قوم ہے، آپ مینڈیٹ چرانا چاہتے ہیں اور تمسخر بھی بڑھاتے ہیں، تانا بھی، یہی مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، نرم ہتھیلیاں ہیں، نیچے زمین گرم کر دیں گے، تتلیاں۔ آپ کو کوئی خدائی اختیارات حاصل ہو، اللہ تو ایک ہی ہے کائنات کا۔ یہ جو ہماری تعلیم یافتہ اپر مڈل کلاس کی خواتین ہیں جو سیاست میں سرگرم حصہ لے رہے ہیں، ان کو تتلیاں کہنا اور اس طرح کی باتیں ہیں۔ جناب والا، یہ اپنی جنگ ہار چکے ہیں۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ اقتدار میں آ جائے گا اور قوس لمن الملک بجاتا رہے گا، وہ جانتے ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے۔ ویسے پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نہایت حقیقت پسند ہوتی ہے، وہ تجزیہ، وہ ٹاک شو نہیں کر رہے ہوتے، وہ اسمبلی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، 8-10 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں وہ قانون سازی کر رہے ہیں، وہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ 342 کا ہاؤس ہے، 342 کا، اس میں 8 آدمی، 342 میں سے 350 اپنا 325 کی چھٹی کی درخواست آتی ہے۔ ہاں جی، یہ آپ نے پارلیمنٹ بنائی ہے، اور یہ آپ نے پولیٹیکل پارٹیز بنائی ہیں جس میں وہ قائد جو ہیں، اپنا قائد ایک نیا لفظ ایجاد ہوا ہے۔ ہاں جی، وہ بھائی قائد اعظم تھے، بس اور کون قائد ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، آل ان دا فیملی، ہمیشہ سے آل ان دا فیملی۔ اور لوگوں کو سمجھتے ہیں، انہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسے اخبار نویس سے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو بہت معمولی فہم رکھتا ہوں سیاست کا، جو سیاستدانوں سے زیادہ سیاست کو سمجھتے ہیں۔ اچھا ہارون صاحب، آج کل ایسے ایک رپورٹر ہیں جو نامور ماہرین معیشت جو ہیں، ان کے سو کارڈ، اسحاق ڈار کو تو پتہ ہی نہیں معیشت ہوتی کیا ہے۔ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں، معیشت پہ، لیکن لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دباؤ بڑھا رہی ہے حکومت کے اوپر کہ ہمیں فنڈز دو ورنہ ہم بجٹ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے، اور اپنے اختلافات ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن لازمی جو ہیں وہ وقت کے اوپر ہوں گے، یعنی اکتوبر میں جو نومبر میں ڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ گردشیں، جو خبریں ہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید حفیظ شیخ نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، اور بڑا وہ ایڈم سمتھ ہے نا، نہیں مگر وہ آ یہ کہ جائے گا۔
دیکھیے ہندوستان کے اکانومی کو بچایا ایک آدمی نے، منموہن سنگھ، آپ جانتے ہیں منموہن سنگھ، ان کا $1 ارب کا ریزرو رہ گیا تھا، $1 ارب اور 20 کروڑ۔ اب ہمارا 4 اس نے کہا، اس نے تو ڈنگ شاؤپنگ نے تو کہا تھا نا، اس سے فرق نہیں پڑتا بلی کالی ہے یا سفید ہے، وہ دیکھنا تو چوہے پکڑتی ہے نہیں۔ منموہن سنگھ نے اس سے بہت زیادہ خوبصورت فکرہ کہا تھا، اگرچہ اپنا نہیں تھا، مگر وہ اتنی شہرت نہیں ملی، اس لیے کہ ڈنگ شاؤپنگ نے تو اتنا بڑا میریکل کیا نا، تو ظاہر ہے اس کا تاریخی بدل دی ہیومن ہسٹری میں، اتنی تیزی سے کبھی لوگ غربت سے نہیں نکلے تھے، بہت شاید کوئی دور ہوگا۔ اس نے کہا، وکٹر ہیوگو نے کہا تھا، جس خیال کا وقت آ پہنچے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی۔ اور اس نے انہیں بتایا کہ نہرو اور گاندھی پر تنقید کیے بغیر کہ معیشت جدید ہوتی ہے، آپ قدیم زمانے میں زندہ رہنے کی کوشش کریں، اس چرخے کو بھول جاؤ، کھدر کو بھول جاؤ، اور یہ نیشنلائزیشن کو بھول جاؤ، اور ان پابندیوں کو بھول جاؤ، ڈی ریگولیٹ کیا۔ اور ڈی ریگولیٹ کیا۔ یہ مطلب یہ ہے سادہ الفاظ میں یہ کہ لوگوں کو کاروبار کی آزادی بخشو، اور اس سے انڈیا کہتے تھے شرح ترقی ہم سے آدھی تھی، اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، 3 سے 4%۔ اچھا یہ جو لوگ ہیں یہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں معیشت کس چڑیا کا نام ہے۔ ہم ایک وقفہ لے کے معیشت پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات چیت جاری رکھیں گے۔ ناظرین، تحریک انصاف کے چیئرمین کے قریبی ساتھی رہنے والے ایک رہنما علیم خان، جو کہ اب استحکام پاکستان پارٹی IPP کے بھی کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے ایک بہت تفصیلی انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے اپنے پرانے دوست کے بارے میں بہت ہی سنگین الزامات لگائے ہیں، اور کہا ہے کہ وہ صرف فواد چودھری کی سنتے تھے اور کسی کی سنتے ہی نہیں تھے، اور اتفاق دیکھیے کہ فواد چودھری بھی اب ان کی پارٹی میں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ گرد 5 لوگ تھے، اور وہ 5 لوگ جو کہا کرتے تھے ایک طرح سے کچن کیبنٹ تھی ان کی، اور بھی انہوں نے کافی سنگین الزامات لگائے ہیں۔ ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ کردار کچھ فواد چودھری اب ان کی پارٹی میں نہیں ہے۔ اس انٹرویو کے بعد 2 آدمی پارٹنر ہیں ایک بزنس میں، اور 80% ان کا شیئر ہے فائنانسنگ میں، اس کم از کم 80% ہوگا جہانگیر ترین صاحب کا اور علیم خان صاحب کا۔ تو فواد صاحب اور کوئی دوسرے لوگ بھی میں جانتا ہوں، یہ تو دہلے کا کبھی چندہ نہیں دیتے پارٹی کو، تو ان کی کیا، اس کے بعد وہ ویسے بھی ادھر ادھر کوشش انہوں نے کی ہے، پیپل پارٹی سے بھی بات کی، نون لیگ سے بھی بات کی، انہیں کوئی رسپانس ملا نہیں ہے، اور وہ اس وقت ایک فلوٹنگ بوٹ ہیں جو جہاز سے الگ ہو چکی ہے اور جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ دیکھیے علیم خان صاحب نے جو کچھ کہا میں نے اس کو بہت بغور پڑھا ہے، میں نے جانتا بھی ان سے ملتا بھی رہا ہوں۔ تو وہ نوابزادہ نصر اللہ خان جو شعر پڑھا کرتے تھے نا کہ سنتا ہوں بہت غور سے افسانہ ہستی، کچھ اصل ہے کچھ خواب ہے کچھ حسن بیاں ہے، اس میں باتیں درست ہیں۔ مثلا یہ بات درست ہے کہ سب سے زیادہ نوریشن وہ دیتے تھے شوکت خانم کو، اور یہ بھی درست ہے کہ انہوں نے اختلافات کے باوجود یہ کام بند نہیں کیا، یہ ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ مثلا یہ ہے کہ وہ جیل میں رہے، جس جیل میں تو اس میں اور بھی لوگ رہے تھے، شہباز شریف صاحب بھی رہے تھے، حمزہ بھی رہے تھے، اور بہت سے لوگ رہے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ جی اس کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا، کھانا ان لوگوں کو اچھا ملنا چاہیے، اور یہ کمرہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، گرمیوں میں سردیوں میں کچھ گرم ہونا چاہیے، اور وہ کھانا وغیرہ ہم نے جا کے ایک دن دیکھا کہ وہ بڑا اچھا تھا، ریزنیبل تھا، یہ پہلو ٹھیک ہے، انہوں نے پارٹی پہ خرچ کیا۔ انہیں جو جیل جانا پڑا اس وقت کوئی سمجھ نہیں آئی اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تحریک انصاف نے کہا ہے، کیا تحریک انصاف نے کیا کہا، میں نے نہیں دیکھی وہ پریس ریلیز۔ انہوں نے کہا کہ وہ کچھ زمین جو ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کافی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا، وہ زمین ان کی نہیں تھی، اور اس طرح کا معاملہ۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے کچھ ان کا دیکھیے ارریگولیرٹیز ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بعض میں نے دیکھی ہیں، مثلا یہ کہ جب کوئی آدمی قبضہ لینے کے لیے جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں 5 لاکھ روپے پریمیم میں دو۔ یہ پریمیم کیا ہوتا ہے؟ میں نے 1-2 آدمی کی سفارش کی، وہ خیر انہوں نے مہربانی کی،
لیکن یہ کہ ایک میرے رشتہ دار نے کہا تو میں نے ایک آدھ دفعہ کہا، پھر میں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا، اب آپ دے دیں، ہاں جی یہاں پلاٹ ہے اس کو وہاں منتقل کر، وہ تو ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں سبھی میں یہی ہے۔ اچھا ایک انہوں نے یہ کہا کہ 5 آدمی کا گروپ تھا، وہ 5 آدمی کون سے تھے؟ جنرل اپنا فیض حمید، ہاں، اور ان کی عمران بیگم خان صاحبہ، کی اہلیہ، ہاں ہاں اور فرح گوگی، ہاں، اور کوئی ایک کہتے ہیں بڑی اہم شخصیت۔ ملک ریاض۔ اچھا انہوں نے نام نہیں لیا ملک ریاض؟ نہیں، نام لیا ہے یا نہیں لیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ ملک ریاض کہنا چاہتے ہیں، کہہ نہیں سکتے۔ اچھا دیکھو نا ہمارے لیڈروں کی لمیٹیشنز بہت زیادہ ہیں۔ ملک ریاض نے جو تاریخی غلطیاں کی ان میں سے ایک یہ تھا کہ ملک ریاض کو ایکسس تھی، بھائی انہوں نے شوکت خانہ بنایا 1 2 3، انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، انہوں نے عمران فاؤنڈیشن کے تحت 2005 کے زلزلے میں حکومت پنجاب کے برابر کام کیا، 10,000۔ اس موضوع کو چھوڑ دیں، ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ ایک منٹ، نہیں ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ نہیں ایک منٹ، کیوں چھوڑ دیں؟ انہیں ملک ریاض کی کیا ضرورت پڑی تھی القادر یونیورسٹی کے لیے؟ ایک آدمی جس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ترجیح اس کے کاروبار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑے، اس کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اخلاقی طور پہ کچھ مسائل پیدا ہو گئے نا اس سے مسائل پیدا ہوئے، حالانکہ وہ مجھے انہوں نے ایکسپلین کیا بہت تفصیل کے ساتھ ایک دن کہ بھائی وہ تو القادر یونیورسٹی تو بہت پہلے بن چکی تھی، وہ $190 ملین کا قصہ تو اس کے بعد ہے، وہ بھی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بھائی، اور وہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا تو یونیورسٹی کے پاس ہی ہے سارا کچھ، ٹرسٹ ہے، حکومت چاہے تو اس کو، اور وہ جو $190 وہ سپریم کورٹ کے پاس گئے، وہ اپنا پی ٹی آئی کے سربراہ کے پاس تو نہیں گئے، جی ٹھیک ہے نا۔ لیکن بہرحال یہ بڑی غلطی تھی ایسے آدمی کو ایکسیس دینا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بلبن سے ایک ہندو سیٹھ نے $1 کروڑ کی آفر کی، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 6-7 سال پہلے $1 کروڑ کا مطلب کیا تھا۔ ہی ریفیوزڈ۔ درباریوں کو اس کو تعجب ہوا کہ وہ نذرانہ، صرف وہ کہتا میں صرف نذرانہ پیش کروں گا اور اجازت چاہوں گا۔ اس نے کہا تم عجیب لوگ ہو، ایک آدمی $1 کروڑ پہ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اور وہ بزنس مین ہے تو اس کی کوئی غایت ہے نا، تو اسٹیٹ کیا اتنی مفلس ہو گئی ہے، بادشاہ کی کیا یہ حیثیت رہ گئی ہے کہ $1 کروڑ پہلے ہم کوئی بیکاری ہیں۔ دیکھیے حکمران کو اہل ذات، وہ ایک آدمی ہے حضرت عمر کے پاس، اس نے کہا میں گھوڑے پالنا چاہتا ہوں، گھوڑا ہوائی جہاز، ٹرین، بس، کار، موٹر سائیکل سبھی کا متبادل تھا، ٹریڈ اسی کے ذریعے ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، یا اونٹ تھا یا گھوڑا بھی اسی کے ذریعے ہوتی۔ حضرت عمر نے کہا ضرور پالو، جنگیں بھی اسی پہ لڑی جاتی تھی، گھوڑا ہی تھے، اس کو بڑا کردار تھا۔ اس نے کہا، حضرت عمر نے کہا ضرور پالو، مدینہ کا چارہ تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا جی کیوں؟ میرا وہ تو بڑی بحث کرتے تھے بھائی، وہ یہ تو آج کے حکمران تھوڑی تھے، جمہوری تھے۔ وہ نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا یہ جو اکا دکا، اتنا سا تو چارہ پیدا ہوتا ہے مدینہ میں، یہ جو اکا دکا گھوڑوں والے ہیں یہ چارہ کہاں سے لائیں گے؟ سارا چارہ تو تم استعمال کر لو گے۔ بزنس ملک بن اشتر کے نام خط کو آپ پڑھیں تو اس میں بھی یہ نقطہ ہے جناب علی کرم اللہ وجہہ کا کہ یہ بزنس مین جو ہے ان پہ نظر رکھو۔ دیکھو اس کو یہ بھی ہے کہ زیادہ سختی نہ کرو۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے میں نے کہا اس ملک کو کس نے ڈبویا؟ انہوں نے کہا ہم نے۔ میں نے کہا ہم نے کیا مطلب؟ کہتا بزنس مین نے، ٹیکس دیتے نہیں، یعنی ہم نے سے مراد یہ نہیں کہ میں وہ ذمہ دار ہیں عقیل کریم، وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو بزنس مین سے دور رہنا چاہیے۔ کچھ باتیں اس میں صحیح ہیں، کچھ ظاہر ہے غصے کی وجہ سے انہوں نے کہی ہے۔ کس بات کا انہیں؟ ارے بھائی وہ جیل میں رہا، اچھا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے، یہ بھی ہے۔ دیکھیے جب انہوں نے ٹکٹ دیے، وہ بزدار کے بڑے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں بزدار کے کون شریف آدمی خلاف نہیں؟ کوئی ایسا آدمی آپ کو ملتا ہے جو بزدار کا حامی اور جو حرکتیں اس نے کی حکومت میں رہتے ہوئے جو بعد میں کی؟ تو بڑا ہاتھ ایک واقعہ اور نہیں بڑے چھوٹے کا منی لانڈرنگ نہیں کی انہوں نے، وہ بڑے چھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ ڈکیتی کرتا ہے 5 کروڑ کی، ایک آدمی راہ چلتے آدمی کا موبائل چھین لیتا ہے، ڈاکو تو وہ ہے نا، اس کا بس نہیں چلا نا، وہ تو کمزور آدمی تھا۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو میرے سامنے پیش آیا۔ میں علیم خان کے پاس بیٹھا ہوا تھا،
علیم خان میں ایک خوبی تھی کہ میں نے جب بھی اس سے کہا، مثلا ایک ہفتے کی شام ایک خاتون کا ٹیلی فون آیا رات کو، جب بند تھے، بینک بند ہو چکے تھے، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میرا جبڑا ٹوٹ گیا ہے، میں ہاسپٹل میں پڑی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں، آدمی بکھلا جاتا ہے نا ایسے میں. اور بڑی دردناک اس کی کہانی تھی. اس کی جائیداد پہ قبضہ ہو چکا تھا، ماں کینسر کی مریض تھی، بھائیوں نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا. روتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں کسی کو جانتی بھی نہیں. اور اتفاق سے مجھے تھوڑا سا جانتی تھی. میں نے علیم خان کو فون کیا، علیم خان پیسے چاہیے اور بہت سارے چاہیے. اس نے کہا آپ صرف ٹیلی فون نمبر دیں. دیکھیں یہ اس کا بڑا وصف ہے، چیریٹی بہت کرتے ہیں. مطلب اس نے دیکھے کوئی تفصیل نہیں پوچھی، کچھ نہیں. میں نے کہا یہ ٹیلی فون نمبر ہے، اس کے آدمی کا فون ہے، میں صبح پیسے پہنچا دوں گا. میں نے کہا صبح نہیں، ابھی اور اسی وقت پہنچا دیے. جو زخمی ہوتا ہے اس کو اسی وقت پیسے چاہیے ہوتے ہیں. یہ پہلو تو ان کا ہے. باقی اب جو معاملات انہوں نے کہے ہیں اس کی تو وہ سر کوئی تحقیقات کرے سب چیزوں کی، تو تبھی رائے دے سکتا ہے. کسی کا بہت دوست رہا ہو اس کے بارے میں احتیاط سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے جی اس میں غم بھی ہے. ایک موجے تہنشیں کوئی، یہ مصرع آپ کے ذہن میں ہے؟ نہیں میرے ذہن میں. شاعری میں دل ہے ہاں مگر آواز مدھم ہوتی جاتی ہے. وہی شورش کے جیسے موجے تہنشیں کوئی، سمندر کے نیچے بھی لہریں چلتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں. وہی ایک اس میں موجے تہنشیں بھی ہے. وہ جو غصہ پارٹی بیٹھ گئی نا بتاشے کی طرح، ہاں ہاں، اب کہتے ہیں بہت سے اہم لوگ شامل ہو گئے. آئی پی او بھائی اہم لوگ تو اس میں پہلے ہی بہت ہیں. علیم خود بڑے اہم ہیں، جہانگیر ترین خود بڑے اہم ہیں، اور جو 100 آدمی شامل ہوئے وہ سارے ہی اہم ہیں. لیڈر ہی لیڈر ہیں. ورکر کہاں سے آئیں گے؟ اور ووٹر کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. اچھا چلیں ہارون صاحب، یہ سیاست ہے اور یہ تو ہم روز ہی ڈسکس کرتے ہیں. نہیں چونکہ وہ ایک بہت طویل اہتمام سے انٹرویو چھپا ہے. ہاں وہ تو وہ ظاہر ہے فطری بات ہے. اس کا مقصد تحریک انصاف کو ڈیمیج کرنا بھی ہے. نہیں تحریک انصاف کو ڈیمیج نہیں کرتا. اچھا اب یہ بتائیے، بات یہ تحریک انصاف کے خلاف بات کر کے ووٹ ملے گا کیسے؟ نہیں ان کا خیال ہے شاید ہو جائے. وہ تو آپ نے کہہ نہیں دیا اپنے بھائی نے کہ میں نے کہا اپنی پارٹی سے کہ ووٹ لینے تو نون لیگ کے خلاف بات کرو. ندیم افضل چند جو ہے وہ علیم خان صاحب، دیکھیے علیم خان نے ایک اور بات درست کہی ہے. 30 اکتوبر 2011 کے جلسہ کا بندوبست اسی نے کیا تھا. اس کی انتظامی صلاحیت غیر معمولی ہے اور وہی کر سکتا تھا. محمود رشید وغیرہ کہتے ہیں انہوں نے خود مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے پاس کی بات نہیں تھی. وہ پیسے بھی بہتر خرچ کرتا تھا. ہاں اور پیسے تو جہانگیر ترین نے بھی بہت خرچ کیے ان دونوں، لیکن وہ ان کا اس میں پرابلم یہ تھا کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا. اور ان سب لوگوں کے ساتھ ایک نفسیاتی پرابلم تھا، وہ آپ کو بتا دوں. وہ میں نے کے ساتھ تعلقات کے پہلے 2-3 مہینے میں محسوس کر لیا تھا. تعلقات اس خاندان سے پرانے تھے کہ لوگ عمران خان کو احمق سمجھ لیتے ہیں. احمق نہیں ہے، سادہ لو ہے. لیکن آخر کار تو بات کھل جاتی ہے. علیم خان کا خیال تھا کہ میں پرائم منسٹر کے اختیارات استعمال کروں گا، اس کا جہانگیر ترین کا. علیم خان کا خیال یہ تھا میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی، وہ تو کی اس نے، محنت بھی کی. اور وہ یہ بات بھی ٹھیک کہتا ہے کہ ہم نے صرف پیسے نہیں دیے، وقت بھی دیا، انرجی بھی دی، انتظامی معاملات بھی. اس کا خیال یہ تھا وہ چیف منسٹر بنے گا. اور چیف منسٹر بننے کے لیے اس نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے جو اس کو سپورٹ کر سکتے تھے. چنانچہ مس فائر ہو گیا. ویسے ان کا کوئی مستقبل ہے سیاست میں؟ مستقبل بڑے بزنس مین تو ہیں. میں نہیں کہہ سکتا مستقبل ہے یہ نہیں. دیکھیں اس میں ڈٹرمنیشن پائی جاتی ہے، انتظامی صلاحیت پائی جاتی ہے، پیسے خرچ کر سکتا ہے. سیاسی حرکیات کا ادراک اتنا نہیں ہے. اچھا اب ہم نے سیاست پہ اتنی گفتگو کر لی کہ اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا. ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں ناظرین. اس کے بعد یونان کا جو المناک واقعہ ہوا ہے اس پہ بات چیت کریں گے.
ناظرین، پاکستان کی معیشت کا بحران جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور نئی خبر یہ ہے کہ ترسیلات زر اور برآمدات میں کمی سے گزشتہ 11 مہینوں میں پاکستان کو کم سے کم 7 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ملک میں 10% بے روزگاری ہے، 45 لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں، 60% نوجوان ایک سروے کے مطابق ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، اور اسی کا شاخسانہ ہے کہ 20 سے 24 ہزار لوگ ہر سال پاکستان سے یورپ غیر قانونی طور پہ جاتے ہیں، اور یونان کے قریب 50 کلومیٹر دور ان کے ساحل سے پلاس جگہ ہے، اور جو ناٹیکل مائل 50 میل جو ہیں وہ تقریباً 80 کلومیٹر کے برابر بنتے ہیں، تو وہاں پر ایک کشتی جس میں 700 کے قریب لوگ تھے وہ انجن خراب ہونے کی وجہ سے ڈوب گئی، اور اس میں پاکستانی 300 سے 400 پاکستانی جو ہیں وہ شاید جاں بحق ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک مل نہیں رہے ہیں۔ تو ہارون صاحب، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، انسانی سمگلنگ۔ اسے کئی پہلو ہیں، دیکھیں نا، پہلی بات یہ کہ قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہاں سے دبئی چلے، دبئی سے لیبیا جاتے ہیں، لیبیا سے کشتی میں سوار ہو کے اٹلی کا رخ کرتے ہیں، جی، اور کچھ جو ہیں ایران کے راستے جاتے ہیں، ایران میں اب سختی ہے، اور وہاں سے ترکی، اور پھر آپ کو پتا ہے بہت 7.5 لاکھ آدمی چلے گئے، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ 10 لاکھ ہو گیا فگر اب۔ اچھا، 10 لاکھ ہوگا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آپ جابز پیدا نہیں کر رہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال ہے چمالانگ کے کوئلے کی کانوں کی، کہ جہاں پہ پلاننگ کی گئی تو 74,000 جابز پیدا ہو گئی۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 3 لاکھ جابز وہاں مزید پیدا ہو سکتی ہیں۔ 75 بلین ڈالر کا کوئلہ ہے، کتنا؟ 75 بلین ڈالر۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے اور کوئلہ بڑے پیمانے پہ نکلنے لگے، اس کی حق ملکیت پہ جھگڑا رہا 125 برس لونی اور مری قبائل میں۔ اس کو فائنلی جنرل فاروق نے حل کر دیا بٹھا کر کہ بھائی جھگڑے میں پڑے رہو گے، 125 برس ضائع ہو گئے، ایک دوسرے کو رائے دو، نرمی کرو، تو اینٹوں کا بھاؤ جو ہے نا 40% گر سکتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں سے کیا نتیجہ؟ پرواہ نہیں ہے نا جی کہ کہاں سے جابز پیدا ہوتے، جاب سمال انڈسٹریز میں ہوتی ہے، بڑی انڈسٹریز میں نہیں ہوتی اتنی جابز۔ اچھا، سمال آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے بے روزگاری کا نتیجہ ہے؟ بے روزگاری، مصنوعی طرز زندگی، ایک مقابلہ شروع ہو گیا ہے، یہ کھاریاں سے اور یہ میرپور سے شروع ہوا تھا، ایک اچھا طرز زندگی ہونا چاہیے، جابز بھی نہیں ہیں، نوجوان کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا جی۔ ایک سوشل فیبرک ٹوٹ گیا ہے کہ جس آدمی کے گھر میں صوفہ نہیں ہے اور پردہ نہیں، وہ سمجھتا ہے زندگی کوئی نہیں، حالانکہ صوفے اور پردے کے بغیر نہایت شاندار زندگی دنیا میں لوگ گزارتے ہیں۔ یہاں جیلوں کے پاس ایک صاحب ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کا کش مشہور ہے، اور جب کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ ہاتھ سے چائے بنا کے پلاتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ اللہ نے یہ مجھے عطا کر دیا، مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے، مجھ میں کوئی ایسی نہ میں کوئی صاحب علم آدمی، آپ کسی مغالطے میں نہیں پڑے، مجھے کوئی پیر ویر نہ سمجھ لیں۔ زندگی تو مطمئن اس کی ہے جو غنی ہے، جو قناعت پسند ہے۔ اچھا، لیکن اب جابز بھی نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایک ہی کام ہے، رشوت لینا۔ آپ نے کبھی اسلام آباد، لاہور کی حالت تو بہت ہی پتلی ہے، کراچی کی، کسی ٹریفک پولیس والے کو ٹریفک کتنے لوگوں کو اپنا ٹریفک کو منظم کرتے دیکھا ہے؟ اچھا، وہ آزاد کشمیر میں ہمارے نمائندہ، وہ آزاد کشمیر کے دیکھیں نا، ایک ہی گاؤں کے 24 نوجوان، بڑا گاؤں خالی ہو گیا نا جی، اور سمندر کی موت بڑی دردناک موت ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان سے بات 5 کلومیٹر گہرا سمندر، جی 5 کلومیٹر، یعنی وہ کشتی تو 2 دن پہلے اس کا انجن بند ہو چکا تھا، وہ مدد کے لیے پکارتے رہے، اور وہ مدد کے لیے پکارتے رہے۔ وہ کیا خاتون کا نام ہے، صوفی سوشل ورکر جو ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ مدد کے لیے پکارتے رہے، اور عورتوں اور بچوں کو سامان والی جگہ پہ بند کیا ہوا تھا۔ گارجین میں سٹوری چھپی ہے۔ ہمارے نمائندے ہیں آزاد کشمیر میں، وقاص صاحب، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو کوٹلی سے جو لوگ گئے، یہ کیا معاملہ کیا ہے، کوٹلی سے زیادہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ جی بالکل عدنان صاحب، جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے کوٹلی، یہاں سے جو میکسیمم نوجوان ہیں ان کا جو رجحان ہے وہ بیرون ممالک کا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں وہ روزگار کی تلاش کے لیے، چونکہ آزاد کشمیر میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں تو اس لیے روزگار کی تلاش کے لیے یہ یہاں کا رخ کرتے ہیں، اور اب چونکہ مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے اور بالخصوص نوجوان یورپ کا رخ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں جو راستہ آسان لگتا ہے یا جو سستے میں لگتا ہے تو وہ اس طرح ڈنکی کے ذریعے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر سے صرف یہ ضلع جو
کوٹلی اس کی تحصیل خوئرٹا کے نوجوان ہیں زیادہ تعداد جن کی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو وہاں پر لوگ ان کو انسانی سمگلر ہیں جو ان کو غیر قانونی طور پر بھیجنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کبھی ان کو پکڑا گیا؟ ابھی تو خبریں آ رہی ہیں کہ جو پکڑ لیا، لیکن اس سے پہلے کبھی کریک ڈاؤن ہوا ایسے لوگوں پر؟ اس سے قبل آزاد کشمیر میں چونکہ ایف آئی اے بھی نہیں ہے تو یہاں پر جو بھی اقدامات کرتے ہیں یا اس طرح کے جو سہولت کار ہوتے ہیں یا ایجنٹ ہوتے ہیں تو ان کو اس سے قبل تو کسی بڑی کارروائی یا کوئی کریک ڈاؤن تو نہیں کیا گیا. جب یہ واقعہ سامنے آیا تو اس کے بعد اب جو ہماری کمشنر میرپور ڈویژن ہے چودھری شوکت، ان سے بات ہوئی تو ان کے مطابق 10 جو سہولت کار ہیں انہیں گرفتار کیا گیا. بہت شکریہ آپ کا وقار صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، نہیں تو ہم آپ سے مزید گفتگو کرتے. ہارون صاحب وہی بات ہے کہ اب کہہ رہے ہیں جی فلاں 10 بندے سہولت کار پکڑ لیے، گجرات کا بندہ ہے، سیالکوٹ کا بندہ ہے، منڈی بہاؤدین کا بندہ ہے، نام آ رہے ہیں. تو یہ نام یہ لوگ کام پہلے بھی کر سکتے تھے. ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کچھ ان کی بھی کوتاہی ہے، کچھ ہمارے ہاں سیاست. ایک امیگریشن کا آدمی تھا جی، امیگریشن کا حال یہ ہے 4 سال پہلے اس نے کراچی میں 6 ارب روپے کا پلاٹ خریدا تھا. 6 ارب روپے کا پلاٹ ایک افسر نے. یہ تو لاٹری کھل گئی نا پھر. افسوسناک بات ہے ناظرین، بہت ہی دل کو دہلا دینے والی. کسی ایک گاؤں کے 24-25 نوجوان جو اکٹھے مل کے گئے تھے اپنے روشن مستقبل کی امید لیے، ان کے بہن بھائی دوست ماں باپ ان کے لیے کتنا بڑا المیہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ 300 سے 400 پاکستانی ان لوگ بدقسمت لوگوں میں شامل ہیں جو اس کشتی کے ڈوبنے کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے لواحقین کو صبر دے، اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو انسانی سمگلنگ ہے اس کا راستہ روکے. اگلے ہفتے جمعہ ہفتہ اتوار اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.